وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر دیکھو اللہ کیسے ان کو حل کرے گا۔ تم دیکھو گے اللہ کیسے وہ حالات بدلے گا جو تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم دیکھو گے اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب کیسے کیسے بہترین انداز سے دے گا۔ تم اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بہترین ہوتا دیکھو گے۔ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں اور ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم نے بے شمار دعائیں کی، تہجد کے سجدوں میں آنسو بہائے، تم نے اپنے رب کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر اب تک وہاں سے جواب کیوں نہ آ سکا؟ اگر یہی کشمکش تمہیں قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہی ہے اور تم مایوس ہو کر خود کو تنہا محسوس کرنے لگے ہو، تو سنو، اس کی بادشاہی میں عنایت کے خزانے بھرے ہیں۔ وہ تمہاری بے شمار نیند سے خالی راتوں اور خالی اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بھی دعا مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، اللہ کے ذکر و اذکار بھی کر لیے، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو صرف ایک چھوٹا سا سوال خود سے کریں، تم جس کے آگے ان روتی آنکھوں سے فریاد کر کے آئے ہو، وہ ساری دنیا کا مالک ہے، وہ رب العالمین، جس نے کائنات کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، وہ تمہاری ایک چھوٹی سی دعا کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ تم خود سوچو، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم راتوں کو اٹھ کر تڑپ کر اپنے رب سے کچھ مانگو اور وہ پھر بھی عطا نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ امید دلائی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ بات بہت اچھے سے جان لو کہ اللہ دعائیں رد کبھی نہیں کرتا۔ تمہاری دعا آہستہ آہستہ تمہارے لیے راستے بناتی ہے اور معجزوں کو تمہارے قریب کرتی ہے۔ بعض دفعہ انسان مایوس ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا کہ حالات کیسے چینج ہوتے ہیں۔ اگر وہ اب تک تمہیں دعا اور تہجد کی توفیق دے رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ دعا کب قبول کرتا ہے؟ جب تمہارا دل دعا مانگ کر پر امید ہوتا ہے کہ میرا اللہ دعا قبول کر لے گا۔ دل کا ایک ہی دعا پر اٹک جانا اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔
اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل دعا کرتے نہیں تھک رہا، تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے والا ہے۔ وہ دل جو اللہ پر توکل کرنے والا ہو، وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ معجزات دیکھتا ہے۔ ہمیں توکل اللہ پر کرنا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام، تبھی تو اللہ کو توکل والا سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پر تم یہ بات جان لو کہ کہانیاں انہی کی پلٹتی ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ایسے دلوں کو ضرور نواز دیتا ہے جو اس کی قبولیت کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی امید ٹوٹنے لگے تو یہ آیت ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اگر اللہ نے تمہارا تعارف تہجد سے کروایا ہے تو جان لو کہ اللہ نے تمہیں قبولیت کے لیے ہی چنا ہے۔ وہ تمہاری جھولی میں ہزاروں معجزے ڈال دے گا۔ تم جانتے ہو اللہ دعاؤں پر راضی کب ہوتا ہے؟ جب تم جلد بازی نہیں کرتے اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور وہی ذریعے قبولیت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی دعاؤں کو سچا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں تہجد میں پورے توکل سے مانگیں۔ تہجد پڑھنے والوں سے اللہ جلدی راضی ہوتا ہے۔ جانتے ہو سب سے زیادہ معجزات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ خود کو پریشان کرنے والی چیز کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتے ہو۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو۔ جانتے ہو دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی انسان کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہی یقین ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سن لیتا ہے۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کسی کی صداؤں کو، کسی کی التجاؤں کو، کسی کی فریاد کو خالی جانے نہیں دیتا۔ بس تمہیں توکل ضرور رکھنا ہے۔ ان قریب وہ تمہاری زندگی کو رنگوں سے بھر دے گا۔ جس کی دعا تم اللہ سے بار بار مانگتے ہو، وہی تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں، عاجزی والے اور تڑپ والے آنسو۔ اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا، تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، وہ بہت جلد آپ کے آنسو پوچھ دیتا ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد
تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، وہ تمہارا اللہ تمہاری دعا رد نہیں کرے گا۔ میرے پیارے اللہ، شکریہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا، شکریہ اتنے گناہوں کے بعد بھی سزا نہ دینے کا، شکریہ اتنی ساری محبت کا، شکریہ زندگی کو اتنی خوبصورت بنانے کا، شکریہ اتنی ساری نعمتیں دینے کا، شکریہ اتنی عزت دینے کا، شکریہ اپنے عشق میں مبتلا کرنے کا۔ یا اللہ پاک، الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر پاؤں گی۔ میرے پیارے اللہ، میں راضی ہوں آپ کی رضا پر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے تمام بگڑے کاموں کو جلد از جلد بنا دے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔